خطبہ جمعہ اسی عنوان سے ہوا ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس عنوان کے تحت میں نے بھی کچھ باتیں سوچی ہیں تو وہ ذہن میں آئیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو اس کی علمی وضاحت انشاءاللہ آج کے اس درس قرآن میں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہے، اور یاد ہونا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو یاد بھی دلانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دنیا میں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس نیٹ ورک کو پختہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے، جب بھی ہم دنیا میں پوچھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں سورہ بقرہ قرآن کی پہلی سورت، حالانکہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے نا، ام الکتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کرنے کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل بیٹھے ہیں، حالانکہ جبرائیل وہی لاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل بیٹھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے آسمان کو سر کی طرف اٹھایا تو ایک آواز آئی، تو کہا آسمان سے ایک دروازہ کھلا، اس سے فرشتہ نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا، تو فوراً اس نے جو ہے سورہ فاتحہ کی خوشخبری دی۔ اور اس سورت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی سورت ہے جو نہ توریت میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری۔ یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اب جانتے ہیں اس سورت کے بڑے نام ہیں، اس کا نام ہے رقیہ، شافیہ۔ اس طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ السبع المثانی بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا 7 آیتیں ہیں جس کو ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کے احسان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والے آیتیں دی ہیں۔ ان آیتوں میں بتایا گیا کہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا مکے میں جو صحابہ اکرام تھے وہ اللہ تعالیٰ کی چنندہ جماعت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لہٰذا وہ احساس دلایا گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر نمازوں میں تیز تیز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ جواب دے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے بات کر رہا ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ مسواک وغیرہ کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم ہے۔ ایسی سنتیں ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں۔ بیہقی میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا طرق القرآن۔ یہ جو ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے منہ کو پاک کر لو۔ بعض لوگ سپاری کھاتے، بعض لوگ گٹکا کھاتے، بعض لوگ ہنس کھاتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب ہم آتے ہیں نا قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، تو یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کریں۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے، ایک ایک آیت پر اللہ جواب دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے میرے اور بندے کے درمیان میں۔ اس کی 3 شروع کی آیتیں دیکھیں گے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اور آخرے کی 3 آیتوں میں بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے۔ تو کہا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ تو اسی آیت میں پڑھتے جائیں گے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت ہے، اگر اس کی تفسیر قیامت تک کی جائے تو بھی کم ہے، بڑی بہترین سورت۔ اس سورت کی تفسیر میں ماشاءاللہ علماء نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے صالح فوزان حفظہ اللہ، انہوں نے تو اس سورت میں ماشاءاللہ توحید کی 3 قسموں میں بڑے آسانی سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھتے بھی ہیں نا، وہ توحید کی 3 قسموں کے ساتھ میں تجدید بھی ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے، الرحمن الرحیم میں توحید اسماء و صفات ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا ہے، توحید الوہیت ہے۔ تو توحید ربوبیت تو ہر انسان کو معلوم ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ آتا ہے۔ مگر توحید الوہیت وہ ہے جس میں جو ہے تمام نبیوں اور ان کی قوم میں جھگڑا پیدا ہوا، اسی لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بھی تو دعا ہے، اے اللہ میں تجھی سے مدد، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، غور کیجیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ، بندہ ایسا نہیں کہتا ہے کہ میں، بلکہ کہتا ہے ہم۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب کو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا چاہیے. ہم یہ بات کرتے ہیں اور تجھے سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بندہ کیوں بولتا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہا بندہ جب ہدایت ہے تو اسے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ہدایت دے. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے توحید کا راستہ دکھا دیا، جنت کا راستہ دکھا دیا، اللہ کی اتباع کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، صحابہ کے منہج کا راستہ بتا دیا، اے اللہ اس راستے پر مجھے ثابت قدم رکھ. بندہ یہی کہتا ہے. اسی لیے سورۃ النساء میں جہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، مطلب کیا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو علامہ ابن اس کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو جس رب پر تم ایمان لائے اس رب پر جم جاؤ. اور ملک ہندوستان میں بھی اس درس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ہم توحید پر جم کر رہیں، اس کی حفاظت کریں. جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ نے دہلی کی کانفرنس میں بڑی اچھی بات کہی. بہت نقطہ ہے، بہت بہترین ہے. اور وہ ایسی شخصیت ہیں میں سمجھتا ہوں ویسا امیر کسی صوبے میں نہیں آ سکا. بہت بہترین تقریر. اور جب بھی وہ تقریر کرتے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کو میں نے تقریر سنتے ہوئے دیکھا ہے. عنوان تھا احترام انسانیت اور مذاہب عالم. اس میں انہوں نے ایک بات کہی، احترام عالم اور انسانیت کے نام پر ہم ہر ایک کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. توحید ہے، ساتھ میں الولا والبرا بھی ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے ہم ہر ایک کو اپنے گلے لگا لیں، سب ایک ہو جائیں، ہو نہیں سکتا. لہٰذا توحید ایک بڑی بہترین چیز ہے، لہٰذا اس کی حدیں بھی ہو سکتی ہیں. دیکھو کفار مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولے 1 سال تم ہمارے رب کی عبادت کرو، ہم جو ہے تمہارے رب کی عبادت کرتے ہیں 1 سال. اللہ نے کیا اتاری؟ قل یا ایھا الکافرون. اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں برادران وطن کے ساتھ دعوتی تعلقات پیدا کرنا تو اپنی جگہ ہے، مگر اس سے پہلے اپنے توحید کو پرفیکٹ کرنا ہے. اسی لیے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے آپ کے بعد میں کسی دوسرے سے نصیحت کا مطالبہ نہ کر سکوں. مکی دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ کا کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لائے اس پر جم گیا. توحید پر رہنا، توحید پر جم جانا اور اسی پر مرنے کی دعا کرنا، یہی اصل میں سلفیت ہے. امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی وہ دعا کرتے سجدے وغیرہ میں دعا کرتے تھے، یہ دعا ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، کرنا بھی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم امیتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ فرما. بہت اہم دعا ہے. اور سلفیت کے یہی 2 اصول ہیں، توحید اور اتباع سنت. لہٰذا یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی یہ آپ سوچتے ہوں گے ہمیں کئی نعمتیں ملتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، دوستوں کی، فلاں کی، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ توحید کی نعمت ہے. کبھی اس ملک میں رہتے ہوئے آپ پوری آبادی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس ملک کی آبادی تقریباً کروڑوں میں ہے. تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% غیر مسلم ہیں، 15% غیر مسلمان ہیں. ان کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے اللہ نے ہم کو چنا، عقیدہ توحید جیسا ماشاءاللہ بہترین سرمایہ دیا. اس کے بعد ہمیں جو ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ سے صحیح محبت کرنے کا، صحابہ کے نقشے پر چلنے قدم کا ہمیں جو موقع دیا نا اللہ تعالیٰ نے، اس احساس میں کبھی ہمیں ہمارے آنکھوں سے خوشی میں آنسو بھی آنا چاہیے، لیکن آتے نہیں ہیں. لیکن کبھی اس توحید کی نعمت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور آپ کو جو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے، اگر اس احساس میں اگر ہم پوری زندگی بھی اللہ کے سامنے سجدہ شکر کریں تو شاید ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہدایت کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. دیکھو میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، ایک کافر کا جنازہ گزرتے رہتا ہے، اس کو دیکھ کر آپ نے عبرت کیا لی؟ 2 عبرتیں. ایک عبرت تو یہ ہے وہ بندہ جو تھا نا ہم اسے اسلام کی دعوت دیے نہیں، کفر میں مر گیا. یہ بہت بڑی جو ہے اس کا سبق ہے، ہم عقیدہ توحید کی تبلیغ نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا، مجھے چنا اور مجھے اللہ نے عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا. شاید اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی اس نعمت کو پا کر لوگوں تک مجھے تڑپ جاتے تھے.
بخاری کی روایت آتی ہے ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، بڑی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے تو اسلام پیش کرنے کے مواقع چنتے رہتے۔ ہمارے پاس مواقع تھے مگر ہم اس کو چھوڑ دیتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کے اندر جذبِ دعوت ہونا، دعوت کے سارے جو ہے مطلب موقعوں کو غنیمت سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس گئے، بیمار ہو چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ انہیں کیا کیا، اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہودی مسلمانوں کے لیے بدترین دشمن، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کیا کرتے، اپنی خدمت پر رکھتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مطلب کچھ پیسوں کے تحت ایک یہودی کے پاس کیا رکھی ہوئی تھی، کیا ہے وہ اس میں رہن میں، تو اس موقع پر جب آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ باپ بھی کیا بولتا تھا، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ بات ایسی ہے وہ فوراً بچہ کلمہ پڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ٹھکانے، میرے پاس خدمت کرتا سو ایک بچہ جب ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوا، جنت میں گیا، جہنم سے بچ گیا، تو نبی کی خوشی کے ٹھکانے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا الفاظ کیسے فرمایا دیکھو، کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، نکل رہے ہیں آپ اس کے پاس سے، اللہ کے نبی کے زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس کو نار جہنم سے بچا لیا۔ کہاں تک ہے یہ بتانا، بخاری میں ہے۔ اور ہمیشہ دکتر عبداللہ جولم جو ناظم جامعہ ہے نا، ہمیشہ یہ ذکر کرتے دعوت کا موقع کیسے ہے، دیکھو یہودیوں کو اب دعوت دیتے تھے، یہاں تک تو بخاری میں روایت آئی، مسند احمد کی روایت آتی ہے، جیسے ہی وہ کلمہ پڑھا روح نکل گئی، حالانکہ رکوع بھی نہیں کیا، سجدہ بھی نہیں کیا۔ لہٰذا ہم جب ہدایت پر ہیں نا، اس ہدایت کو لے کر ہم خزانے کے سانپ نہ بنیں، بلکہ اس ہدایت کو لے کر دوسروں کی طرف جو ہے اس کو موڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھروں میں کئی لوگ خادمائیں ہوتی ہیں، کام کرنے آتی ہیں، ہم ان کو مہینے بھر میں پیسہ دینا جانتے، تنخواہ دینا جانتے ہیں، مگر ان کی ہدایت کے لیے تڑپتے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، بندے کو کھانے سے زیادہ، پینے سے زیادہ، سانس لینے سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے کہا، اور وہ اس دعا کی بہت جو ہے محتاج ہے۔ اور کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے یہی صراط مستقیم کام آتا ہے۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہی صراط مستقیم آپ کے لیے۔ آج کل ہم نے خوشگوار زندگی کا بڑا عجیب مطلب سمجھ رکھا ہے، ہم وسائل زندگی کو خوشگوار زندگی سمجھتے ہیں۔ جس بندے کی زندگی میں توحید نہ ہو، جس کو ہدایت نہ ملے، وہ خوشگوار زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ یہ غیر مسلم کو دیکھو آپ، اس کے پاس اوون ہے، وسائل زندگی ہے، اچھی کاریں سمجھتا ہے، اب وہ زندگی خوشگوار ہو گئی، مگر اسلام کی نظر میں توحید کے بغیر خوشگوار سے تصور آ ہی نہیں سکتا۔ جس کو ہدایت نہ ملے وہ سکون کیسے پا سکتا ہے؟ اور کہا یہ دعا بڑی بہترین ہے اور بڑی بہترین دعا ہے۔ یہ تو کیا بولتے ہیں، اگر بندہ اس دعا کی اہمیت کو سمجھ گیا نا، میں سمجھتا ہوں اس کی آتی جاتی سانس میں یہ دعا رہے گی۔ سمجھانے کا انداز کیسے دیکھیے، ایک آدمی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، جب بندہ اس صورت کی اہمیت کو جان لیتا ہے تو کیا کرے گا، وہ آتی جاتی ہر سانس میں بھی کیا کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا، اور بولتے یہ ایسی آیتیں ہیں جس میں سمجھتا ہوں دنیا اور آخرت کا کوئی خیر نہیں چھوٹا ہے۔ اس لیے دیکھیں گے آپ، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ یہاں محدثین کا اصول ہے، وہ چاہے فرض ہو، نفل ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، یہاں تک کہ نماز کی جنازہ میں بھی بصرہ میں ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھ کے بتایا، کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ۔ بار بار کیوں پڑھنے کی تاکید کی گئی؟ اس لیے کہ پڑھنا تاکید بتائی گئی کہ اس صورت میں ہدایت کی دعا ہے، اس صورت میں توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس صورت میں نبیوں کا راستہ ہے، اس لیے بار بار اس کی طرف تاکید دلائی گئی۔ ایک علمی بات ہے، آپ کو بتاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو آیت ہے نا، طریق کا معنی بھی راستے کا آتا ہے، صراط کا معنی بھی راستے کا آتا ہے۔ طریق بولتے ہیں تو طریق راستہ، طریق بولتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ حج وغیرہ میں طریق یا حج بولتے ہیں، طریق معنی راستہ، لیکن صراط جو بولتے وہ بھی راستے کا ہے۔ یہاں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے فرما سکتا تھا اہدنا الطریق المستقیم، لیکن اللہ نے کیا کہا، اہدنا الصراط، کہا صراط اس راستے کو کہتے جس میں 5 خوبیاں ہوتی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا یہ کہ وہ سیدھا ہو،
یہ جنت کا راستہ سیدھا ہے. اللہ کی نبی بیٹے نسائی کی روایت ہے, ایک دن ایسے لکیریں ڈالے سیدھے سیدھے, کہا یہ سیدھے پورے جنت کو جاتے ہیں, یہ میپ, اور آپ نے ادھر ادھر راستے ڈال, بولے یہ ٹیڑھی لکیریں ہیں نا, ان پہ ہر ایک راستے پر شیطان ہے, لہذا یہ راستہ سیدھا ہے. دوسرا دیکھو اس کی دوسری خوبی یہ کہ یہ آسان ہے. ہم اس صراط مستقیم کو جو علماء ربانی نہیں ہوتے, شریعت کا مزاج نہیں سمجھتے, لوگوں کے سامنے مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا, ان ھذا الدین یسر, اور کہا یسرا ولا تعسرا, لہذا دین کو آسان بنا کے پیش کرو. بعض لوگ دین کو آسان مطلب یہ سمجھتے خالی رخصتوں پہ عمل کرو, وہ بھی نہیں ہے. اور تیسرا یہ دیکھو, اس الصراط کی تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ راستہ چلا ہوا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے نا, وہی راستہ تمام نبیوں نے چلا تھا. کیسے کہا, ان الدین عند اللہ الاسلام. چوتھی خوبی یہ ہے وہ راستہ بڑا کشادہ ہے. اور دیکھو پانچواں, یہ راستہ ایسا ہے جو منزل مقصود کو پہنچاتا ہے. ابھی قریب میں واٹس ایپ وغیرہ میں یہ خبر آئی تھی کہ یو پی کے فتح پور کے علاقے میں کچھ لوگ میپ کو فالو کرتے ہوئے گئے, برج ختم ہو کو وہ کار نیچے پڑ کے مر گئے. تو ہمارا جو راستہ ہے نا ویسا راستہ نہیں ہے. وہ ہمارا راستہ ماشاءاللہ بڑا بہترین راستہ ہے. کیوں؟ اس راستے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس راستے پر چلنے والے کون؟ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں. لہٰذا انسان کا میپ دوسرا غلطی کر سکتا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے ماشاءاللہ بڑا بہترین راستہ ہے. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں, اہدنا الصراط المستقیم یہ آیت کہاں ہے؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں 4ویں 5ویں آیت ہے. وہ اس سے پہلے کئی کو آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ماشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, کہا گیا دعا کرنے کا طریقہ ہے, سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا, بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. گویا سورہ فاتحہ میں بندے کو دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی دعا کا آغاز کس سے کرے؟ اللہ کی تعریف سے کرے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا, اللہ تعالیٰ کا جو توسل اختیار کرنا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ بھی لینا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض. اس آیت کی تفسیر ماشاءاللہ علماء نے ہدایت کے مراتب بھی بتائے. ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس کے اندر علم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایک تو وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا, اس سے مراد کون ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ ایک ہوا. اور راستے کی اور ایک قسم ہے جن پر اللہ کا غصہ اترا. اہدنا الصراط المستقیم بول کے بندہ اللہ سے بول رہا ہے, اے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلا. آج ہم یہ آیت پڑھتے مگر یہودیوں کے دیے ہوئے نظام زندگی کو فالو کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے, یہودیوں کے بنائے ہوئے جو ہے بینک کے نظام کو ہم فالو کر رہے ہیں. لہٰذا کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح ہے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کی مخالفت کو جو ہے مکمل طور پر توجہ دیتے تھے. مشہور عالم دین ہے مدینہ کے عبد المحسن عباد حفظہ اللہ, وہ داڑھی میں مہندی لگاتے ہیں. لوگ جا کر ان سے پوچھے کیوں مہندی لگاتے آپ؟ تو جواب دیکھو محدث کا کیسا ہے. بولتے ہیں میری داڑھی کو مہندی لگانے میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے میں اپنی داڑھی کو مہندی لگا کے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا یہود کی مخالفت عبادت ہے. ہمیں ہر جگہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا. کہاں مخالفت کرتے؟ مخالفت ہی نہیں کرتے, بلکہ یہ مخالفت تو سال کے شروع میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا 10ویں محرم کا روزہ رکھو تو 9ویں محرم کا روزہ رکھو. کبھی کبھی جوتوں میں بھی نماز پڑھ لینا چاہیے. مثال کے طور پر یہاں تو نہیں ہو سکتا, کبھی کبھی قبرستانوں میں ادھر ادھر نماز ہوتی نا, اس وقت جوتے پہن کے نماز پڑھ لینا. آپ نے کہا صلوا فی نعالکم فإن اليهود لا يصلون فی نعالہم, کہا جوتوں میں نماز پڑھو. یہود و نصارہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے. اور اسی طریقے سے ہم رمضان مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا. کہا سحری کرو, اہل کتاب کا روزہ تمہارے سے مشابہت ہوتا ہے, لہذا سحری کرنا ہمارے مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان میں. اور اسی طرح آپ نے کہا کہ افطار میں تاخیر کرتے نصارہ, لہذا تم مکمل طور پر جلدی کر لو. اور تیسرا جو کہا گیا اس میں کس کا ہے؟ اس میں جو تیسرا نصارہ کا ذکر ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غصہ, جن پر جو ہے جو لوگ گمراہ ہیں. یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی, جن کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل کیا ہے. کہا من فسد من عبادنا ففیہ من فسد من علمائنا فبیہ شبہ من الیہود.
ہماری امت میں سے جو علماء گمراہ ہو جاتے ہیں وہ یہودی ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے کیا نہیں، عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا من فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، اور جو ہمارے عبادت گزار بگڑتے ہیں ان کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے۔ کیا ہے دیکھتے ہیں ہمارے لوگ توحید کے بغیر دن میں 100 سجدے کرتے ہیں، کہاں مزہ آئے گا؟ لہٰذا یاد رکھیے، علم تھا، یہودی کے پاس عمل نہیں تھا، نصارہ کے پاس کیا تھا؟ عمل تھا، علم نہیں تھا۔ اللہ کی نبی چاہتے ہیں ہماری امت کے جو لوگ ہیں علم بھی ہونا، ساتھ میں مکمل طور پر عمل بھی ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی قدرت ہونا، اس کو چاہنا چاہیے، اور جو ہے اس صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ہمیں ثبات قدمی کا بھی مکمل طور پر لحاظ کرنا چاہیے۔ اور بولتے ابن قیم رحمہ اللہ، دیکھیے جو بندہ اس دنیا میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس دنیا میں بھی خیر کے راستوں کو آسان کرتا ہے، اور پل صراط پر بھی اس کا گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں مراد کیا ہے؟ اہل علم کے تقریباً 5-6 قول ہیں۔ پہلا یہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اسلام، قرآن، حدیث، صحابہ کا راستہ۔ اور صحابہ کے راستے کو پکڑنا کیسے بولا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس میں کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اگر ہم کوئی چیز ہونا تو داڑیں پاڑ کے نکالتے ہیں، ویسا کہا صحابہ کے منہج کو ماشاءاللہ مکمل طور پر ویسے پکڑو۔ اور یہ صراط مستقیم ہے نا، ہمیں اپنی عقل سے نہیں ملتا ہے، یہی تو وجہ ہے ہندوستان میں کئی ایسے نوجوان جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کون بھی عالم دین نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ یہ تو علماء کی توسط سے آئی ہے۔ بعض لوگ ہیں جو پینٹ پہننے کو حرام بولتے ہیں، سوٹ پہن لیتے ہیں، کسی کے درس میں نہیں بیٹھتے، بولتے ہیں وسیع اللہ عباسی عالم، انیس الرحمن صاحب عالم، اس کے علاوہ کون بھی عالم نہیں، یحییٰ حجوری عالم، ان کے علاوہ کوئی بھی عالم نہیں۔ لہٰذا یہ سلفیوں میں خوارج کی جو ہے پہچان نہیں ہے۔ لہٰذا اس صراط مستقیم کو پہچاننا ہو تو ہم اپنی عقل سے پہچان نہیں سکتے، اس صراط مستقیم کو پہچاننا تو ہمیں نبیوں کی سیرت چاہیے، اس صراط مستقیم پر چلنا ہو تو ہمیں کتابیں چاہیے، اور صراط مستقیم پر چلنا ہو تو اس لیے دیکھو اگر عقل کو دخل دیں گے نہ ہوگا کیا۔ دیکھو یہ ٹھنڈی کے دن ہیں، ہم ساکس پر مسا کرنے سوچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ساکس کے اوپری حصے پر مسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر دین کا تعلق عقل سے ہوتا، عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے مسا کیا جائے، اس لیے کہ کچرا نیچے لگتا سو، اوپر نہیں لگتا۔ لہٰذا ہمیں دین کو سمجھنا ہو تو کبھی اپنی عقل نہیں لڑنا چاہیے۔ عقل کو لڑا کر ہی میں سمجھتا ہوں دنیا میں مختلف جو فرقے جو ہے نعوذ باللہ پیدا ہوئے وہ یہی ہیں۔ آخری 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، ہم اللہ سے ہدایت مانگتے تو ہدایت مانگنے کے طریقے بھی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے۔ سب سے پہلے دیکھیے ہدایت کے اللہ سے مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب بھی ہدایت ملتی ہے تو کیا کرنا؟ ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت مانگنا چاہیے۔ اور یہ بات دیکھو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اسی طریقے سے ہمیں ہدایت جب ملتی ہے تو اس کی لذت کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ آپ جب رکوع اور اس میں جب بیٹھتے ہیں نا، دو سجدوں کی طرح بیٹھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی۔ بندہ بولتا ہے اے اللہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو سیکنڈ ملے ہیں نا، اس سیکنڈ میں میں تیری ہدایت کو مکمل طور پر پوچھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے رسول دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ حدیث سے دیکھو ہماری قنوت وتر کی دعا شروع ہوتی اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو سکھائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے، روایت حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستہدونی اہدکم، اے لوگو تم میرے سے ہدایت مانگو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ لہذا ہدایت کی اس نعمت کو پا کر ہمیں خوش بھی ہونا ہے، اور اللہ خوش ہونے کا حکم دیتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جانتے ہیں نا، ایک قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے طفیل بن عمر دوسے کی کوششوں سے ماشاءاللہ مسلمان ہوئے تھے۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کیوں روتے ہوئے آئے؟ آ کر بولے یا رسول اللہ میری ماں آپ کے خلاف بولتی ہے، مجھے سننے نہیں ہو رہا ہے۔ کیسا ایمان تھا دیکھو، ایمان پر رہ کر نبی کے خلاف ایک بات سننا بھی پسند نہیں ہے ان کو، رو رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر۔ تو سوچے ہوں گے شاید وہ ابراہیم کی طرح میں اکیلا جنت میں کیوں جاؤں، میرا باپ بھی جانا۔ لہٰذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔
اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے تو۔ علماء کتنا اچھا سمجھاتے، دیکھو یہ سننا تھا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکل کر اپنے گھر کو جا رہے ہیں، یہ پہنچنے سے پہلے ماشاءاللہ نبی کی دعا پہنچ گئی۔ کیا ہے بولتے ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو امامہ یا امیمہ نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام، تو دروازہ مارتی ہیں تو ابو ہریرہ کی ماں کے ذرا انتظار کرو، بات اس میں اصل یہ ہے کہ اسلام لا چکی ہیں۔ نبی کی دعا کیسے دستک دی، دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ ہدایت ملتی نا بندے کی تڑپ سے ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی، ورنہ تو ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم تڑپ گئے اپنے باپ کے واسطے، لیکن میں نہیں مل سکی، مگر نوح کے والدین ایمان لائے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، تو اس موقع پر جا کر دروازہ کھٹکھٹائے تو حمام میں ہیں، حمام سے نکل کر تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے، اس کے بعد ابو ہریرہ کی ہدایت کے ٹھکانے، خوشی کے ٹھکانے، اس لیے ہدایت مل گئی ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا ہی، مگر جس سے پیدا ہوا وہ بھی جنت میں جا ہدایت کے لیے تڑپ گئے۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ہریرہ تھوڑی دیر پہلے روتے ہوئے آئے، لیکن اب حال یہ ہے کہ تم خوشی سے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، بات میں اصل یہ ہے آپ نے میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کی، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو اس موقع پر ابو رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اچھا اتنا ہی نہیں، موقع ملا، خوشگوار موڈ میں ہیں، کہا یا رسول اللہ ایسا بھی کیجئے میری ماں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں ڈال دے۔ دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، اللہ مومنوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے، ان کے ماں کی محبت بھی ڈال دے۔ لہٰذا ابو رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کہتے ہیں کئی لوگ مجھے جو نہیں جانتے تھے ماشاءاللہ وہ بھی جاننے لگے۔ آج دنیا میں ابو ہریرہ کا اتنا بڑا کیا ہے، اتنا بڑا درجہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے حریص تھے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو لے کر امت تک پہنچانا چاہتے تھے، کبھی بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ لہٰذا آج کے درس کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہدایت کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خصوصاً سجدوں میں اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ جب بندے کو مل جاتا نا چیز، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں سے آپ کو چن لیتا، آپ کو دیکھتا، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ماشاءاللہ ولی بن جاتے۔ اللہ دیکھتا یہ بندہ توحید پر جمع ہوا ہے، اتباع کا صحیح جذبہ اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا، اس کے جذبے کو دیکھ کر اس کے حق میں خیر کا فیصلے فرماتا۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا جو لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں دوسروں کی ماشاءاللہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کیسے صحابہ اکرام تھے، ہدایت کے کیسے حریص تھی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس واقعے پر اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کر لیتے ہیں۔ بات کیا ہے، اللہ کی نبی نے فرمایا لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے بعد میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس میں کیا ہوا، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سلسلہ حدیث صحیح میں ہے، علامہ بھلے حدیث کو لائے ہیں، ایک دن کیا کیا وہ مسلمان ہو گئے، اور جو بھی مسلمان ہوتا اپنے وقت کا داعی ہو جاتا۔ اللہ کی نبی نے ان کو بھیجا، جاؤ اپنے باہلی قبیلے کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ وہ گئے، جا کر اسلام کی دعوت دیے، دعوت دینے کے بعد لوگوں نے ان کو مارا، ایسا مارا لہو لہن ہو گئے۔ لیکن لہو لہن ہونے کے بعد کیا کرے، اپنے قوم کو مایوس چھوڑ کر آ کر ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ حدیث سنے ہوں گے آپ، یہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ بعد میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو مارنے پر ان کی قوم کو بڑا افسوس ہوا۔ ایک آدمی ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا، ہدایت کی طرف بلاتا، اسے جا کے مارتے کیا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ بعد میں ہوا کیا، لوگ بولے ابو امامہ بھوکے رہیں گے، ہمیں جا کر ان کو توشہ دیں گے۔ ساری قوم کے لوگ مل کر کھانے پینے کی چیزیں لے کر ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ جواب دے کیسا ہے، ایک آدمی ہدایت یافتہ ہو کر دوسروں کی ہدایت کی طرف رکھتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں غیبی کیسے فیصلے فرماتا ہے۔ آ کر اٹھایا، معافی مانگے، اور کہا یہ توشہ لے کر کھا لو۔ اس وقت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا مجھے تمہارے توشے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اللہ کا ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا، اس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ واقعہ صحیح ہے، لہٰذا ہم لوگ اس ہدایت کو لے کر خزانے کے سامنا بنیں، اپنے بیوی بچوں کی ہدایت کے لیے سامان کریں۔ آج کل دیکھتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو لوگ وقت ہی نہیں دیتے۔
دینا چاہیے. اپنے بچوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو اور سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو. اور اس ملک میں اللہ اکبر 80.5% آبادی جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھک رہی ہے. ان کو وہاں سے نکال کر عقیدہ توحید پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے. لہذا اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہدایت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر ایک کو دیتا ہے مگر آخرت اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لہذا ہدایت کے طالب بنیے اور ہمیشہ دعا کیجیے اللہم امتنی علی التوحید والسنہ. اے اللہ توحید و سنت پر ہمارا خاتمہ فرما. اللہ سے ہماری دعا ہے اس درس میں جو بھی خیر ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ اس خیر کو ہمیں اپنے دامن سے باندھ کر رکھنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کے جو تقاضے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بیوی کی اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے اور برادران وطن توحید کے اس پیغام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.